میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو لیے پھر آج ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 30ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 232 ہے، اور 14واں رکوع اور مجموعی طور پر یہ 30واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، یہ اولیاء سے خطاب ہے، عورتوں کے سرپرستوں سے خطاب ہے، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں، امام ترمذی اپنی سنن میں، امام نسائی اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک کے اندر روایت کیا۔ مشہور حدیث ہے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور ان کی بہن تھی، اور ان کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوا تھا، یعنی چچا کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا، جس کو ہم آج اپنی زبان میں کزن بھی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کیا، اور وہ کچھ عرصہ ان کے پاس رہیں، اور پھر معاملات میں کچھ خرابی ہوئی تو ان کے چچا زاد نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی، اور یہ طلاق رجعی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی، یاد رہے کہ طلاق رجعی کی جو عدت ہے یہ گزر جائے تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب وہی عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں اگر آنا چاہے تو بغیر حلالے کے نکاح کی تجدید کے ساتھ وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور اگر وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا معاملہ اسی طرح ہوگا کہ اس میں گواہان اور دیگر تمام لوازمات بھی ہوں گے جو پہلی بار نکاح کرنے کے وقت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ طلاق رجعی تھی، وہ ان کی عدت پوری کرنے کے بعد گویا ان کے نکاح سے نکل گئیں۔ اب ان کے چچا زاد اور ان کی ہمشیرہ کے دل کے
اندر ایک بات آئی کہ ہمیں دوبارہ اپنی زندگی کو مل کر چلانا چاہیے، یعنی سیدنا معقل بن یسار کہ جو بہنوئی تھے اور آپ کی بہن تھی، انہوں نے دوبارہ سے اپنے رشتے کو بحال کرنا چاہا، تو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں اپنی بہن کا نکاح اس فلاں شخص سے، یعنی جس کے عقد زوجیت میں وہ پہلے رہ چکی تھی، جس نے ان کو طلاق بائنہ دی تھی، میں کسی صورت اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا یا نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال کے پیش نظر ان آیات کا نزول فرمایا، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ تو یہ آیت سیدنا معقل بن یسار خود فرماتے تھے کہ میرے متعلق اتری، چنانچہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور بہن کو دوبارہ اسی شخص سے بیاہ دیا جن کے ساتھ پہلے نکاح میں تھی اور طلاق بائنہ ہو چکی تھی۔ اور جب یہ آیات کا نزول ہوا تو آپ برملا پکار اٹھے اور کہہ اٹھے کہ میں اپنے رب کا حکم سنتا ہوں اور مانتا ہوں، اور آپ نے اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگرچہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مخصوص افراد ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات کا یہ اعجاز ہے، اگرچہ ان کا نزول کسی خاص واقعے اور کسی خاص تناظر کے اندر ان کا نزول ہوا ہو، لیکن اس کا حکم عمومی طور پر جمیع مسلمانوں کے لیے عام ہوتا ہے، یعنی تمام مسلمانوں سے خطاب کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ اگر صورتحال تمہارے ساتھ پیش آئے تو اس کا حل یہ ہے، ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جب نکاح کرنا چاہیں۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال ہوگا کہ اس سے مراد کیا وہی شوہر ہے کہ جو اس کو طلاق بائنہ دے چکا اور طلاق بائنہ کے بعد وہ دوبارہ اس کے عقد میں آنا چاہتی ہے؟ یہ تو تفسیر بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین اس طرف بھی گئے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، اب اس کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ادھر لفظ ازواجہن آیا جس کا مطلب شوہر ہوتا ہے، تو وہ شخص ابھی اس کا شوہر ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں فرمایا کہ انہیں اس بات سے نہ روکے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں؟ تو جب وہ اس کا شوہر ابھی ہے ہی نہیں تو پھر اس کے ساتھ شوہر والا معاملہ کیوں اور شوہر کا لفظ کا اطلاق اس شخص پر کیوں کیا گیا؟ اگر تو وہ پہلے سے اس کے نکاح میں تھی تو شوہر کا اطلاق اپنی حقیقت پر محمول ہے، اور اگر وہ شخص اس سے پہلے کسی قسم کے عقد زوجیت میں اس کے ساتھ منسلک نہیں تھا تو یہاں پر لفظ ازواج کا اطلاق یہ اس صورت میں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو کہا تھا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حالانکہ ان کا شہید ہونا مستقبل سے متعلق تھا، لیکن ان کو حال سے تعبیر کر دیا گیا کہ یہ گویا شہید ہیں، کیونکہ ان کا شہید ہونا یقینی بات تھا۔ تو ایسے ہی کسی شخص کی طرف جب نکاح کے معاملات بڑھتے ہیں اور اس شخص کی طرف سے عورت کے ساتھ نکاح کے معاملات بڑھتے ہیں تو چونکہ مستقبل میں اس کا شوہر ہونا ایک بدیہی امر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ازواجہن کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ مستقبل میں اب یہ اس کا شوہر ہوگا، تو لہٰذا مستقبل سے بول کر یہاں پر مراد حال لیا گیا۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ شوہروں سے نکاح کر لیں، آپس میں رضامند ہو بھلائی کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہاں پر ایک خاص بات اسی تناظر کے اندر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی کہ جب وہ عورتیں، وہ مرد جن سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، باہم نکاح کرنے میں باہم بھلائی کے ساتھ رضامند ہوں تو انہیں نکاح سے نہ روکو۔ بھلائی کے ساتھ رضامند ہونا یہ وہ شرع کے خلاف کسی خلوت یا میل بلاپ کے مرتکب نہ ہو۔ شریعت اسلامی نے ایک دائرہ کار میں رہ کر باہمی نکاح پر رضامندی کی جو صورتحال ہے اس کو ترجیح دی ہے،
اور اسی صورتحال کو پروموٹ کیا، یہ اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر سر جھکانا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کہ کیا عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، کیونکہ کہا گیا کہ وہ عورتیں جو نکاح کرنا چاہیں اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں، یہاں مدت پہنچنے سے مراد عدت ہے، عدت کا ختم ہو جانا ہے، تو انہیں سے بات سے نہ روکو۔ یہ اولیاء سے خطاب ہے، ان ینکحنا ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یہاں پر جو اضافت ہے نکاح کی وہ عورت کی طرف کر دی گئی، تو عورت اب دو صورتحال میں ہوگی، یا وہ شادی شدہ ہوگی پہلے سے، بیوہ ہوگی، مطلقہ ہوگی، یا پھر وہ کنواری ہوگی۔ اگر تو وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب کوئی ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستعذن فی نفسها واذنها سماعتها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے بیوہ عورت اپنے ولی سے بڑھ کر اپنے نکاح کرنے میں اپنے نفس کی مالک ہے، اپنے ولی سے بڑھ کر، اور کنواری عورت سے بھی اجازت لی جائے گی، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے اور وہ غیر کفو میں نکاح نہیں کرتی، تو اس کا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور ولی اس نکاح کو ساقط نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اس نے نکاح غیر کفو میں کر لیا، یعنی اپنے ہم پلہ لوگوں میں نہیں کیا، نسبی تفاوت ہے، اور کفر کی بحث انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی، اس میں ہم تفصیل کے ساتھ کفر کے مسئلے پر بحث کریں گے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کے ولی اس کا نکاح منسوخ کروا سکتے ہیں، تنسیخ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر عورت اپنا نکاح کر لیتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں، تو ہونے والی جو اولاد ہے وہ شرعی اولاد ہے، اور اس پر وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے، اور ان کا معاملہ بعینہ ہی وہی ہوگا جو عمومی طور پر مرد و عورت کی شادی کے بعد دیگر اولاد کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامند ہوں، بھلائی کے ساتھ نکاح کر لیں، تو دونوں کی جو صورتحال ہے وہ آپس کے اندر رضامندی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ممالک ہیں، مغربی ممالک، ان کے اندر پہلے والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ آزادی دیتے ہیں، اور جب بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو اب وہ بچے اپنی من مانی زندگی گزارنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ والدین نے ان کو شروع سے اپنی اطاعت اور اسلام کے دائرہ کار اور اسلام کی مبادیات سے روشناس نہیں کروایا ہوتا، نتیجتاً بچے عقلی اور فکری طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ کی جاتی ہے کہ عمومی طور پر وہ فیملیز جو پاکستان سے باہر ہیں، یو کے میں ہیں، یو ایس اے کے اندر ہیں، یا دیگر مغربی ممالک کے اندر ہیں، بچوں کو دھوکے کے ساتھ ان ممالک میں یعنی پاکستان میں لایا جاتا ہے، ہندوستان میں جو ان کا مادری وطن ہوتا ہے وہاں پر آ کر ان کی شادی اپنے عزیز و اقربا میں کروا دی جاتی ہے۔ تو یہ بات شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے کہ زبردستی اپنے بچوں کی شادی کروا دی جاتی ہے، اور پہلے فکری طور پر ان کو آزاد رکھا جاتا ہے اور بعد میں آ کر ان کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ ایسی شادی کو شرعی طور پر پسند نہیں کیا گیا، اور اسلام ایسے معاملات کو قطعاً پرموٹ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنواری اور ایک بیوہ عورت کا نکاح رد کر دیا تھا جو ان کے باپ نے ان کی مرضی کے بغیر کیا تھا، جیسا کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتزع النساء من ازواجہن صیبات و ابقارا بعد ان یزوجہن الآباء اذا قرحن ذلك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر دیتے تھے، خواہ بیوہ ہو یا کنواری، جن کی شادی ان کے والدین نے ان کا نکاح کیا ہوتا اور وہ اس کو ذاتی طور پر ناپسند کرتی تھی۔ ان احادیث کا خلاصہ تو یہی ہے، قرآن کریم کی آیات کا مفاد جو سمجھ آ رہا ہے، لڑکی یا عورت کی رضا کے بغیر اس کی شادی کر دینا ممنوع ہے، اور نہ ہی ایسی شادی کا انعقاد ہوتا ہے۔
ایسی شادی لڑکی کی اجازت پر موقوف رہتی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو رد کرے۔ دوسرا اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، فلا تعدلوہن میں بالواسطہ بیوہ عورتوں کی شادی کی ترغیب دلائی گئی، کیونکہ عیسائیت کے برخلاف اسلام میں بے نکاحی عورتوں کو ناپسندیدہ رکھا گیا ہے۔ عیسائیت کے اندر عورتیں نکاح نہ بھی کریں، اس معاشرے کے اندر اس بات کو کوئی کبھی نہیں جانا جاتا، لیکن اسلام مرد اور عورت کو ساتھ چلنے کے اندر اور مرد اور عورت کو باہمی طور پر رفاقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کے اسباب جس حد تک ہوں ان کو کم کر دیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ اصول بتا رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور اپنے مفادات اور خواہشات کو خدا اور رسول کی مرضی پر قربان کر دینا یہی مومنوں کا خاصہ ہے۔ جو تم میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو مانے، اپنی مرضی نہ ہو، اپنی مرضی کے خلاف جانا ہو تو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قطعا نہ کرے۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جیسے اس کی تفسیر ہم پہلے کر گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو اس میں تاخیر نہ کرو، یہ حدیث مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب جنازہ ہے تو جلدی پڑھو اور بیوہ کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اذا وجدت لہا کفوا، جب اس کا کف تمہیں مل جائے۔ مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنا اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، بچوں کی ماؤں کو چاہیے کہ دودھ پلانے کی جو عمر ہے 2 سال اس کو مکمل کریں۔ یہاں پر دودھ پلانے سے مراد اپنا دودھ پلانا ہے، جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عورت پر گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے اور مرد پر ذمہ داری ڈالی کھلانے اور پہنانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کما کے لائے اور عورت گھر کے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ یہاں سے اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہوئی حولین کاملین، 2 سال تک مکمل یہ سلسلہ چلے، یعنی وہ اس کو غذا کی جو صورتحال ہے وہ عورت اس پر لے کر چلے، اور اگر وہ دودھ چھڑانا چاہے اس کا حکم اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، تو دونوں میاں بیوی مشاورت کے ساتھ اس سے پہلے وقت میں بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ کوئی شرعی عذر آ گیا، کوئی طبعی عذر آ گیا، تو اس صورتحال میں دونوں باہمی مشاورت کر یہ صورتحال کم وقت کے اندر بھی چھڑا سکتے ہیں، 1.5 سال کے بعد بھی، 1 سال کے بعد بھی، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی۔ فرمایا حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے، اور اگر فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر میاں بیوی باہمی مشاورت سے 2 سال قبل سے پہلے یہ دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ 2 سال مکمل دودھ پلانا اس صورت میں ہے جب بچے کے والدین رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہیں، دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ یہ 2 سال پورے کرنا چاہیں تو یہ 2 سال اس صورت کے اندر ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نہ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، تاہم بہتر ہے، یہ جو حکم ہے یہ بہتری کے لیے، یہ بہتر ہے کہ 2 سال مکمل کیے جائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، المولود لہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے ماں نے جنا، یعنی جس کا وہ بچہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسب
بچے کا اپنے باپ سے چلتا ہے، کیونکہ یہاں پر المولود مولود لہو وعلی المولود لہو، اس سے مراد جس کا ہے اور یعنی جس کی اولاد ہے، وعلی المولود لہو، جس کی اولاد ہے اس پر ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس پر کھلانے اور پہنانے کی جائز طریقے سے ذمہ داری رکھی گئی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، یہاں المولود لہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب باپ سے چلتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں آئے گا، اگر نسب باپ سے چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک چلی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے، بیٹے سے چلتا ہے، یعنی ایک شخص کا بیٹا ہے اس سے اس کا نسب چلے گا، لیکن اس مقام پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اللہ نے میری ذریت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں رکھی ہے۔ امام حیثمی نے اس کو اپنی مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا۔ دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ماں کے بیٹے اپنے وارث کی طرف منسوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ زہرا کی اولاد کے، میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا وارث ہوں۔ اس حدیث کو بھی امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف منسوب ہوئے، یعنی عیسیٰ ابن مریم، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش غیر عادیہ طریق پر ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اس کے علاوہ ہر بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جس نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا۔ یہ وہ لوگ جو اپنا نسب تبدیل کر دیتے ہیں، مثلا ذات برادری کچھ اور ہے لیکن لوگوں میں عزت پانے کے لیے اپنی ذات اپنی برادری یہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور خود کو مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب سے زیادہ عزت سادات کرام کو دی جاتی ہے، لیکن کوئی شخص جو حقیقتاً سادات سے نہ ہو اور خود کو سادات کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ میں سادات سے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو والد کی طرف منسوب کیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی معنی یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا، بچے کا مالک اس کا باپ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا میرے اخراجات یا میرے دیگر مالی معاملات میں معاونت نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کو بلوا کر کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے اختیار میں ہے، یہ ارشاد ماں کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ باپ پر بچے کی ماں کو کھانا پینا، لباس و پوشاک مہیا کرنا لازم ہے اگر اس کا نکاح برقرار ہے، یا وہ نکاح کے بندھن سے آزاد ہو گئی، طلاق ہو گئی، وہ عدت میں ہے، نکاح میں ہے تب بھی شوہر کے ذمے ہے، اور اگر عدت میں ہے تو یہ چیزیں بھی شوہر کے ذمے ہیں، حق زوجیت کے طور پر لازم ہیں۔ اور اگر عدت ختم ہونے کی صورت میں 2 سال مکمل نہیں ہوئے، بچہ ابھی تک دودھ پی رہا ہے، تو اس صورت کے اندر حق رضاعت کے طور پر مگر خوراک اور پوشاک میں کس قدر نفقہ لازم ہے، اس کا بیان اگلے کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کسی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میاں اور بیوی دونوں پر لازم ہے ایک دوسرے کی گنجائش کا خیال رکھیں، نہ بیوی شوہر سے غیر ضروری فرمائشیں کرے، نہ شوہر بیوی پر بے جا حکمرانی کرے۔ گویا والدین میں سے کوئی بھی اولاد کو بہانہ بنا کر دوسرے رفیق حیات پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ بچے کی والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اس طرح کہ وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ زبردستی اس سے دودھ چھڑوا دے۔
اور نہ ہی عورت اپنے شوہر پر ظلم کرے، وہ اس صورت میں کہ اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ اس سے نان و نفقہ طلب کرے، یعنی دونوں کو باہمی طور پر اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی گئی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر دودھ پیتے بچے کا باپ فوت ہو جائے اور بچے کے لیے اتنی وراثت بھی نہ چھوڑ جائے جس سے اس کے دودھ پینے کے اخراجات یا خرچ وغیرہ یا اس کی والدہ کا نان و نفقہ چل سکے، تو بچے کے دوسرے قریبی رشتہ دار جو اس کے وارث ہیں یہ خرچہ اسی طرح ان پر لازم ہوگا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کی مدت سے پہلے کسی طبعی بنیادوں پر یا کسی شرعی عذر کی بنیاد پر دونوں رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ ایک شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے اور ایک کہے میں نے چھڑانا ہے، دونوں کی رضامندی کے ساتھ معاملہ آگے چلے گا تو ان پر گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کر دیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ایک صورتحال تو بچے کو دودھ پلانے کی یہ ہے کہ عورت خود پلائے، اور ایک صورتحال یہ ہے کہ بچے کے لیے کسی دائی کا اہتمام جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں، ان کی پرورش کریں۔ اہل مکہ کا مقصد یہ تھا کہ بچے عام طور پر دیہاتوں میں رہ کر پر افزا مقامات پر رہ کر وہاں کی خالصتاً جو عربی زبان ہے وہ بھی سیکھ سکیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے باہر ایک گھرانے میں جو لوہے کا کام کرتے تھے ان کے گھر پرورش کے لیے دیا، جیسے کہ بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بے شرط کہ تم نے جس عورت کے ساتھ بچے کو دودھ پلانے کے معاملات مقرر کیے اسے پورا معاوضہ دو، نہ معاوضے میں کچھ کمی کرو اور نہ ہی مقررہ حد سے کم کرو، نہ ادائیگی میں تاخیر کرو۔ یعنی آپ کا کسی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اس بچے کی دیکھ بھال اور اس کو دودھ پلانا آپ کے ذمے ہے، تو اس کے ساتھ جو معاوضہ طے ہوا وہ پورا دیا جائے، اور جس تاریخ کا تعین کیا گیا کہ آپ کو اس مہینے کی 1 تاریخ کو، 5 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو، جو بھی دونوں فریقین کی جانب سے کسی تاریخ کا تعین ہو جائے اس تاریخ سے تاخیر مت کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کی گئی۔ اگر بیوی خود دودھ پلانا چاہتی ہے تو یہ بہترین ہے کیونکہ اس کا دودھ صحت بخش اور صحت والا ہے بچے کے لیے، اور دوسری کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں۔ اور اگر کسی عورت کو دودھ پلوانے کے لیے دے دیا گیا تو اسے معروف طریقے سے معاوضہ نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس مقام فرمایا کہ جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا وَإِذَا بَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں خود کو روک لیں 4 ماہ اور 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ اپنے بارے میں بھلائی کے ساتھ جو بھی کریں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اے مسلمانوں جو تم میں سے لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں خود کو دوسرے نکاح سے اور زیب و زینت سے اور بناؤ سنگار سے 4 ماہ
10 دن تک روک کے رکھے. یہ اس کے لیے ہے جو غیر حاملہ ہے. اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل کے ساتھ مشروط ہے کہ کب اس کے گھر وہ اولاد والا معاملہ ہو اور اس کی عدت کا اختتام ہو جائے. یہاں پر یاد رہے کہ اگر ایک شوہر کے وصال کے 1 دن کے بعد بھی وضع حمل ہو جائے یا 2 مہینے کے بعد ہو جائے یا 10 دن کے بعد ہو جائے یا 8 مہینے کے بعد ہو تو یہی مدت اس کی عدت کہلائے گی. اس کے اندر وضع حمل جو ہے یہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت کاٹ لیں تو تم پر گناہ نہیں کہ اپنے بارے میں بھلائی کے ساتھ جو بھی کریں اور اپنے بارے میں بھلائی کے ساتھ جو بھی کریں, یعنی اپنے نکاح اگلے نکاح کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کر لیں, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. پھر جب ان کی عدت ختم ہو جائے 4 ماہ 10 دن گزر جائیں اور اگر حاملہ ہے تو میں نے پہلے عرض کر دیا وضع حمل ہو جائے تو عورتیں جائز طریقے سے اپنے متعلق جو بھی کریں, گھر سے نکلیں, گھر میں زیب و زینت کریں یا دوسری شادی کریں, یہ تمام کے تمام معاملات ان کے لیے جائز ہیں. ہاں اگر وہ عدت ختم ہونے سے پہلے ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کے اہل خانہ, ان کے بزرگ, ان کے نگران, یہ تم پر لازم ہے کہ انہیں ایسا کرنے سے روکا جائے, کیونکہ تم پر روکنا لازم ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام میں تم نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی. یعنی اس مسئلے میں شریعت کا خیال رکھنا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, تو جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یہاں پر 1-2 مسائل جن کا ضمنی طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ عدت کی بنیاد جو میعاد ہے یہ 4 مہینے 10 دن کیوں رکھی گئی, شریعت میں اس کی حکمت کیا ہے. 4 ماہ اور 10 دن کی عدت شوہر کی وفات کی صورت میں اس لیے مقرر کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو بچہ ہے یا نہیں, یعنی وہ حاملہ ہے یا نہیں. پھر اس کی ولادت تک عدت لمبی ہو جاتی ہے. اور طلاق کی صورت میں 3 حیض کی عدت کا تقرر بھی یہی معلوم کرنے کے لیے. فرق صرف یہ ہے طلاق میں حیض کی تعداد پیش نظر رکھی گئی اور شوہر کی وفات میں دنوں کی تعداد وغیرہ. عورت کے لیے مرد بہت ہی بڑا سہارا ہے, یقیناً اس کا سہارا دنیا سے چلے جانا اس کے لیے غم اور اندوہ کی صورتحال ہوتی ہے, تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا معاملہ رکھا گیا. شریعت میں اس سے زیادہ سوگ کی مدت کہیں بھی بیان نہیں کی گئی. سوگ کی 2 مدتیں ہیں. عام لوگوں کے لیے کسی فوت ہو جانے والے کی سوگ کی مدت 3 دن ہے اور شادی شدہ عورت کے لیے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن یہ ہے, یعنی 3 دن اور 4 مہینے 10 دن, وہ بھی شادی شدہ عورت کے لیے. شوہر کی وفات پر عورت کے اظہار سوگ کے لیے یہ 4 مہینے 10 دن یہ انتہائی مدت ہے. اس سے بڑھ کر شریعت کے اندر کسی کے لیے سوگ کی صورتحال نہیں ہے. اسی لیے سوگ کو قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث یہ ماتم اور سوگ وغیرہ کو پرموٹ قطعاً نہیں کرتا. امام جعفر صادق کا یہ قول جو فروع کافی جلد سوم کتاب الجنائز کے اندر ہے, ضرب المسلمی یداہ علی فخذہ عند المصیبت احباط لعجرہ, مسلمان کا مصیبت میں اپنے ران پر ہاتھ مارنا اپنے اجر کو ضائع کرنا ہے. یہ سوگ کی طرف استعارہ ہے اور جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضائع فرما دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت 4 مہینے 10 دن کے بعد اپنے لیے فیصلہ کرنے کی مجاز ہے, وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خصائص سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنْقِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے بعد نکاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے وصال کے بعد بھی نکاح کرنے کی مجاز نہ تھی,
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور یقیناً اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، بہت ہی کبھی عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا معاملہ ہے۔ دوسرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ وہ عورتیں جو آپ کے عقد زوجیت میں رہی ہوں، امت کا کوئی شخص ان کو مس نہ کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اور اشارتاً ایک بات میں اس مقام پر عرض کرتا چلوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ آپ کو جو حیات، برزخی حیات حاصل ہے، اس جیسی حیات کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اپنے بارے میں بھلائی کے ساتھ جو بھی کریں، میں نے بتا دیا، بناؤ سنگار کر سکتی ہیں اپنی عدت گزرنے کے بعد، دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ اشاروں میں بیوہ عورت کو عدت کے اندر نکاح کا پیغام دو، یعنی ابھی وہ عدت میں ہے تو آپ اس کو صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، ہاں اشارے کے اندر آپ اس کو پیغام دے سکتے ہیں، یا اسے اپنے دل میں چھپا لو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرو گے، مگر ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرو، البتہ ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو تاکہ لکھی ہوئی بات عدت یعنی اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یہاں پر تعریض یہ جو ہے یہ تصریح کی ضد ہے۔ تعریض ہوتا ہے اشارتاً کنایتاً کسی کے ساتھ بات کرنا، یعنی بات نہ کہنا اس سے جو آپ کا مقصد ہے، لیکن وہ اگلا آپ کے گفتگو سے آپ کا مفہوم، آپ کا مقصد سمجھ جائے، اس کو تعریض کہتے ہیں۔ تصریح کہتے ہیں کسی سے صراحتاً بات بالکل واضح کر دینا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اہل ایمان کو سبق دیا کہ تم کسی عورت کے ساتھ اس کی عدت کے اندر نکاح کرنے کا صراحتاً قول نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ اشارتاً کنایتاً بات کرو تاکہ وہ یہ بات جان لے تمہارے انداز بیان سے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنے کے اندر دلچسپی رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سقینہ بنت حنظلہ، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب وہ عدت میں تھیں، اے دختر حنظلہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت کو جانتی ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ میرے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے۔ یہ آپ نے نکاح کرنے کی واضح طور پر صراحتاً بات نہیں فرمائی تھی، فقط اپنے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا، جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، امام باقر کو، جو قرابت آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھی۔ سقینہ بنت حنظلہ فرمانے لگی، آپ مجھے پیغام نکاح دے رہے ہیں جبکہ میں عدت میں ہوں اور لوگ آپ سے دین حاصل کرتے ہیں اور آپ کو یہ معاملہ زیب نہیں دیتا ایسا کرنا، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ تمہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت بتائی ہے۔ پس جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے، جب کہ وہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ان کی عدت میں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
ان سے نکاح کا صراحتاً ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اشارتاً کنایتاً اپنی منزلت بیان فرمائی تھی، جبکہ آپ نے ہاتھ میں چٹائی پکڑ رکھی تھی۔ آپ نے اتنی دیر تک چٹائی پکڑے رکھی کہ آپ کے دست مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا۔ یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ بیان فرمایا کہ ابو سلمہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے سامنے اپنی منزلت بیان کی۔ یہ گویاتاً اشارتاً کنایتاً اس عورت کے ساتھ اپنے نکاح اور اپنی شادی کا جو پیغام تھا اس تک پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ او اکننتم فی انفسکم، اور اسی طرح تم پر یہ بھی گناہ نہیں کہ کسی بیوہ سے جب وہ عدت میں ہو نکاح کرنے کا ارادہ دل میں رکھو۔ دلی کیفیات پر تو شریعت میں پکڑ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ظاہر پر حکم صادر فرمایا ہے، کسی دل پر تو فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ دل میں ارادہ رکھتے ہو تو یہ بات بھی کبھی نہیں ہے، ہاں مگر زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ جب زبان سے وہ بات نکل گئی تو یہ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کے اس اسلوب کے خلاف ہے، اس تعلیمات کے خلاف ہے جو قرآن کریم یہاں پر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوہ عورت سے اس کی عدت میں نکاح کا دل میں ارادہ رکھنا برا نہیں، اشارتاً اظہار ممنوع نہیں، جیسا کہ میں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تفسیر کر دی۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جب کوئی عورت عدت میں ہوتی ہے تو اس سے نکاح کے خواہش مند لوگ ضرور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ بتا دیا، کیونکہ عورت پر ایک غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا ہوتا ہے اور اس سے سر کا جو آسرا ہے، اس کی پناہ گاہ ہے، وہ چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خفیہ طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا یا اشارتاً کنایتاً بطور تعریض اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارشاد فرما دیا۔ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرو، خفیہ معاہدہ نہ کر لو۔ اس کی تشریح ہے کہ بیوہ عورت سے یہ وعدہ نہ ہو کہ تم عدت کے بعد مجھ سے نکاح کرو گی تو صرف مجھ سے ہی کرنا، میرے سوا تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھی صراحتاً پیغام نکاح کی ایک صورت ہے۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بیوہ عورت سے نکاح کے دوران صرف جائز بات کہو، اس سے اشارتاً کنایتاً پیغام نکاح کی بات کرو اور ان کی مالی مدد کرو، ان کے نان و نفقہ میں ان کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ خوب سمجھ جائیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْقِتَابُ عَجَلَهُ، اور بیوہ عورت سے نکاح میں عدت میں نکاح کا عزم میں مصمم مت کرو تان کہ وہ اپنی عدت نہ کاٹ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت میں عورت سے نکاح حرام ہے اور حرام کام کا عزم بھی حرام ہے، حرام کام کا عزم بھی حرام ہے۔ عزم پکے ارادے کو کہتے ہیں، جو آدمی گناہ کا پکا ارادہ کر لے اور وہ گناہ نہ کر سکے تو وہ گناہ بھی اس کے کھاتے میں گنا جاتا ہے، جیسا کہ آگے ہم اس کی تفسیر ایک مقام پر بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہارے خیالات، تمہارے دل کی کیفیات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اس سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یہاں پر آخری بات اسی تفسیر کے ضمن میں عرض کرتا چلوں، جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو، فلا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء سے معلوم ہوا، جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اشاروں میں اس سے بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس سے کلام کیا جا سکتا ہے، اور اگر کلام ضروری نہیں ہے تو پردے میں ہو تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی چہرے کی طرف نظر کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور خوب گہرا دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ اس میں رغبت نہیں رکھتے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو مجھے میرا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کا نکاح اس صحابی سے کر دیا، جیسا کہ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر عدت کے معاملات اور عدت کے اندر صراحتاً عورت کو پیغام کس طریقے سے دینا منع کر دیا، اشارتاً کس طریقے سے بات کہی جائے وغیرہ وغیرہ، ان احکامات کو ہم تک بڑے واضح انداز سے پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہمیں اپنی احادیث کی روشنی میں مزید اس مسئلے کے اندر رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا